ہم اس وقت جو ملکی صورتحال میں سامنا کر رہے ہیں وہ سیلاب کے معاملات ہیں۔ پانی آ رہا ہے اور آ ہی رہا ہے۔ یہاں تک کہ ابھی آج کی جو خبر ہم تک پہنچی ہے وہ یہ کہ جو موٹر وے ہے جس کو سی پیک بھی کہتے ہیں M9، اس کا کچھ حصہ بھی پانی میں بہہ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ یہ معاملات کیا ہونے ہیں، آگے کس طرف جانا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن اس میں ہمیں جو غور کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ عالمی سطح پر بھی اور ملکی سطح پر بھی اس پس منظر کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہندوستان ہے، انڈیا ہے، بھارت ہے، اور یہ پانی کا جو سلسلہ ہے یہ اس کی طرف سے آ رہا ہے وقفے وقفے سے۔ کبھی 5 لاکھ کیوسک، کبھی 6 لاکھ کیوسک، کبھی 9 لاکھ، کبھی 10 لاکھ، مختلف ٹائم میں یقیناً بارشوں کا ایک سلسلہ رہا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اب وہ تھم چکی ہیں۔ اور پانی کا یہ جو سلسلہ ہے یہ غالباً جو منظرنامہ مجھے سمجھ آیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پری پلان ہے۔ میدان میں تو مقابلہ نہیں کر سکے، لیکن اس طرح عام غریب عوام سادہ لوگ ان کو ڈبو کر ان کی بستیاں، ان کے گھر، ان کے گاؤں، شہروں کے شہر پانی کی نظر کر کے شاید وہ اپنا بدلہ چکانا چاہتا ہے۔ اور اس بات کو ہماری حکمران جماعت ہو یا حاکم وقت ہو، اس کو بھی اس پر ضرور توجہ دینی چاہیے، اور بحیثیت ہم عوام ہمیں اس پر توجہ دلوانی چاہیے۔ اس کا طریقہ کار بڑا آسان ہوتا ہے کہ جو ہمارا منتخب نمائندہ ہوتا ہے ہمیں اس کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ بہت آسان طریقہ ہے، ہمارے اختیار میں بھی ہے۔ ہم غلطی یہاں یہ کرتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ اوپر چلے جاتے ہیں، اوپر سے آنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا ہمیں فائدہ کم، نقصان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے منتخب نمائندے کے ساتھ بات کریں گے تو یقینی طور پر وہ اس بات پر مجبور ہو جائے گا کہ وہ اپنے سے اوپر والے کے ساتھ بات کرے۔ کوئی بھی اس کا پلیٹ فارم ہو سکتا ہے، وہ اس سے اوپر کرے۔ اگر ہم بلدیاتی نمائندوں کی بات کریں تو یقیناً وہ چیئرمین، میئر، ان تک بات کریں گے۔ اور اگر ہم اپنے علاقوں سے منتخب MP، MNAs کی بات کریں تو یقینی بات ہے وہ اسمبلی میں بات کریں گے۔ قانون ساز جو ادارہ ہے اس میں وہ بات کریں گے، اس میں وہ آواز اٹھائیں گے۔ 1، 2، 3 قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے۔ اور اسی طرح کچھ ہمارے علاقوں کے وہ حضرات جو سینٹ میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ اگر ہم بات کریں، اپنا پیغام پہنچائیں، لکھ کر، بول کر، ملاقات کر کے، تو یقینی طور پر یہ زیادہ بہتر طریقہ بھی ہے اور یقینی طور پر زیادہ پر اثر بھی ہے۔ اس پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اور اس منظرنامے کو ہمیں ان کے سامنے دینا چاہیے بحیثیت عوام، کہ ہم اس بات کو اس طرح سے سمجھ رہے ہیں کہ میدان میں مقابلہ نہیں ہو سکا۔ ہندو بنیے سے وہ پٹ گیا، بچھ گیا، بھاگ گیا، لیکن وہ اپنی مکاری سے باز نہیں آیا۔ اور وہ مکاری اس کی کیا ہے کہ کچھ وقفہ کر کے جو اس کے پاس آسان ہتھیار اور ٹول تھا وہ اس نے جاری کیا، وہ اس نے استعمال کیا، اور وہ کیا ہے؟ وہ پاکستانی خشک ہونے والے دریاؤں میں پانی چھوڑنا اور بے بہا چھوڑنا۔ اس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال ہے۔ یقیناً اس کے اور بھی اسباب ہوں گے، لیکن ان اسباب میں سب سے بڑا ایک سبب یہ بھی ہے، اس کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں عالمی سطح پر ہمیں آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پر ہمیں اپنا خود تحفظ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ہم اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ پانی اپنا راستہ بناتا ہے، وہ روکنے سے رکتا نہیں ہے، لیکن اس کے مناسب انتظامات کر کے، میں نے پچھلے پیغام میں بھی یہ بات کہی تھی کہ ہمیں ڈیمز کی شدید ضرورت ہے۔ تو ایک جو آسان ترین ایک ڈیم ہم بنا سکتے ہیں، جو کالا باغ ڈیم ایک عرصے سے متنازع اس کو بنایا گیا، کیا ایسی اس کے اندر کیفیت ہے کہ ہم اس کا حل نہیں کر سکتے؟ ٹیبل ٹاک، بات چیت، ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے اگر کرنا چاہیں۔ بالکل آسان سادہ الفاظ ہیں، تو ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے، خود بھی توجہ کرنی چاہیے بحیثیت عوام، بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلمان، اور ہمیں اپنے حکمرانوں سے بھی توجہ کروانی چاہیے۔ یقینی طور پر یہ ایسے کام ہیں، بڑے کام ہیں، جو سلطنت ہی کر سکتی ہے، جو ریاست ہی کر سکتی ہے، جو ملکی سطح کی مشینری ہی کر سکتی ہے۔ اس میں حاکم وقت ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ ہے، اس میں بیوروکریٹ ہے، اسی طرح جتنے بھی ادارے ہیں وہ سارے اس میں شامل ہوتے ہیں، اور اسی طرح عدالتی جو سسٹم ہے، عدالتی جو نظام ہے، ان کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے۔ ان کو بھی اس طرف توجہ ضرور دینی چاہیے تاکہ ہم اپنی نسل کو بچا سکیں۔
اس وقت اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، قصبوں کے قصبے، دیہاتوں کے دیہات، شہروں کے شہر ملیا میٹ ہو گئے اور پانی اتنا ہے کہ درخت ڈوب چکے ہیں، لوگوں کے گھر ڈوب چکے ہیں، اور ہم روزانہ کی بنیاد پر خبروں میں پڑھتے ہیں کہ فلاں بندے نے 4 دن سے درخت پر اپنا گزر بسر کر رہا ہے، فلاں 10 دن سے ہے، فلاں 3 دن سے ہے، کوئی چھت پر ہے، کوئی درخت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، یقیناً امدادی سرگرمیاں ہو رہی ہیں، حکومت اپنے جتنی استطاعت ہے اس پر کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ جو ہماری یہاں تنظیمیں ہیں، ذیلی تنظیمیں ہیں، مذہبی تنظیمیں ہیں، وہ سارے اپنی استطاعت کے مطابق کام کر رہی ہیں، لیکن یہ آفت بڑی ہے۔ لیکن اس آفت کا سبب ہمیں ضرور دیکھنا ہے، اس پر ہمیں ضرور توجہ دینی ہے، اس کو ٹھیک ضرور کرنا ہے، اور وہ ان اسباب میں سے ایک سب سے بڑا سبب جو مجھے سمجھ آیا منظرنامہ دیکھتے ہوئے وہ یہ ہے کہ ہمارے دشمن کی یہ مکاری اور عیاری ہے، اس نے یہ ہتھیار استعمال کیا ہے، اگرچہ کہ وہ ڈائریکٹ فوج کا فوج کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، عسکری فیلڈ کا عسکری فیلڈ کے ساتھ نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ بھی ایک لمبی داستان ہے کہ چھپ کر جو وار کیا جا رہا ہے، لیکن یہ عام عوام کے ساتھ عام عوام پر اٹیک ہے، اس لیے اس کی درستگی، اس کی اصلاح انتہائی ضروری ہے۔